صدقہ دینے کے فضائل۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ اسلام کی نہایت ہی عظیم عبادت ہے۔ یہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، مصیبتوں کو دور کرنے اور معاشرے میں محبت اخوت کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے ہر صاحب استطاعت مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دیتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ انسان اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے تو اس کا اجر صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے خزانے بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر مال خرچ ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس مال میں ایسی برکت فرما دیتا ہے کہ انسان کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خیر و برکت پاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کے مٹانے کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے۔ صدقہ مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور کرنے کا بھی ایک اہم سبب ہے۔ بہت سے اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی مشکل یا پریشانی ہے تو اللہ سے دعا کے ساتھ صدقہ کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ صدقہ دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کے اندر رحم دلی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان غریب، یتیم، مسکین، بیوہ یا ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور افراد کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں، اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہ ہو تو وہ بھی مختلف طریقوں سے صدقہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے اور پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرتا ہے تو اسے صدقہ کرنے کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔
اسلام ہمیں سب سے پہلے اپنے قریب کے ضروریات مند افراد کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صدقہ خفیہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن صدقہ انسان کے لیے سایہ بنے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کی سخت گرمی میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں کیا گیا معمولی سا صدقہ بھی آخرت میں بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، کنواں کھدوائے، دینی علم پھیلانے میں تعاون کرے، قرآن مجید واقف کرے یا کوئی ایسا نیک کام کرے جس کا فائدہ لوگوں کو مسلسل پہنچتا رہے، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بیماروں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندے کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں آگے رہتے تھے۔ صدقہ کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، حلال مال سے صدقہ دیا جائے، احسان نہ جتایا جائے، کسی کی عزت نفس مروج نہ کی جائے اور حتیٰ کہ امکان خفیہ طور پر صدقہ کیا جائے۔ اگر انسان روزانہ تھوڑا سا بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ رقم بڑی رقم ہی ہو۔ ایک روٹی، ایک گلاس پانی، ایک کپڑا، ایک کھجور یا کسی کی چھوٹی سی ضرورت پوری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی عمل ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور آخرت میں عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں صدقے کو معمول بنائیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، مقدر کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔